اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکل کے آیا، تو بھائیوں کے اصول اور ان کی شریعت کے مطابق بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور غلام بنا کر رکھ لیا گیا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ شرمندہ ہو گئے، یہ بھائی کیا ہمارے بھائی نے چوری کر دیا ہے نہیں؟ تو انہوں نے اپنی شرمندگی کو اتارنے کے لیے اور براز ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ سوتیلی بھائی ہے، اور ان کی عادت ہی چوری کرنا، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کیا ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے۔ اگر اس نے چوری کی تو کوئی نئی بات نہیں، اس کے بھائی کی بھی یہی عادت تھی، انہوں نے بھی چوری کی، یعنی یوسف کی طرف اشارہ کیا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت یوسف تو وہاں کے کیا ہے بیچاری ہے، انہوں نے تو پکڑا ہے نا۔ یوسف بھی کہہ رہے کہ اچھا یہ کتنے ظالم ہیں، ابھی تو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنے آسان کے باوجود بھی الزام لگا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کیا ہے، اس کے قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی تو فقط سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے کیا ہے چوری کی ہے۔ کہ بھائی نہیں، یوسف مراد ہے، یوسف پر الزام لگا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حقیقی بھائی نہیں ہے، سگے بھائی نہیں ہے، اس کے اور ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی۔ اچھا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے اندر پوشیدہ رکھا، چھپا کر رکھا، کھولا نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو ہضم کیا ہے، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور فرمایا تم تو بدترین رتبے والے ہو، تم کا بدترین درجے والے ہو، یعنی تم بہت برے لوگ ہو۔ ارے سمجھے؟ یہ شاید اپنے اندر کہا ہو یا کھل کر کہا ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان تمام باتوں سے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں چور ہو یا نہیں ہو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ انہوں نے جو حضرت یوسف پر بھی چوری کا الزام لگایا نا، اس کا واقعہ کچھ ایسا پیش آیا تھا، جو حضرت یوسف کے بعد جو بنیامین کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو ان دونوں بچوں کو پرورش کے لیے ان کی پھوپھی لے گئی۔ ارے سمجھے؟ یوسف کا رہے بنیامین کو، ارے سمجھے؟ تو پھوپھی کے یہاں بنیامین رہے کافی دن تک۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام ان کو لانے کے لیے گئے، تو پھوپھی کی تو بہت محبت تھی یوسف سے، یوسف علیہ السلام پھوپھی کے یہاں پرورش پا رہے تھے۔ بڑے ہو گئے، کچھ بڑے ہو گئے، تو باپ کو فکر ہوا کہ ہمیں اپنے بیٹے کو لانا چاہیے، تو گئے لانے کے لیے، تو کوشش کر رہے تھے ان کو نہ دینے کے لیے، کہ بڑی محبت ہے، خوبصورت ہے، جان کا ٹکڑا۔ ارے سمجھ رہے ہو پھوپھی کی؟ تو پھوپھی نے ان کو بھی چور سجا لیا۔ ان کے شریعت میں چور پکڑا جائے تو وہی غلام بنا کر رکھا جاتا ہے نا۔ تو پھوپھی نے یہ ہیلا کیا کہ ان کے جو ہے کمر کے کپڑے کے اندر جو ہے کیا ٹپکا رکھ دیا، کمر بند رکھ دیا، ارے سمجھے؟ باندھ کے کمر بند رکھ دیا، اور باپ سے کہا کہ اگر یہ چوری ووری کرے گا تو سمجھے، تو ہیلا بہانہ کر کے کمر بند میں کیا ہے ٹپکا کمر بند، ایسا کوئی چیز جو ہے ان کے کمر کے اندر کپڑے کے اندر کیا ہے باندھ کے رکھ دے پھوپھی نے، اور کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا نے میرا سامان چرا لیا۔
یہ کہہ کر ان کو چور ثابت کر کے آپ نے پاس رکھ لیا محبت کی وجہ سے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اسی واقعہ کی طرف کیا کیا ہے بھائیوں نے اشارہ کیا ہے. اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے، لیکن حقیقت کو یوسف نے ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو حقیقت میں چوری نہیں ہے، چور تو نہیں ہے. ان کی پھوپھی کی محبت کی وجہ سے پھوپھی نے ایک ہیلا بہانا کیا ہے. فرماتے اللہ علیہ ما تصفون، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، کوئی چور نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب بری ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. تو بھائی کہنے لگے آئے عزیز مصر، بے شک ہمارے اس بھائی کا ایک معمر عمر دراز بوڑھے باپ ہے جو بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہے. پہلے بھی ایک بیٹا کھو چکے ہیں اور اس بیٹے سے ان کی تسلی ہے. اگر ہم نے بہت زیادہ عہد و میثاق کر کے ان کو لایا ہے، اگر وہ ہم نہیں لے جائیں گے تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی. لہذا بات یہ ہے فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، ہم میں سے کسی کو ان کے جگہ میں رکھ لیجئے. ہم جو اور 9 بھائی ہیں نا، ان میں سے کسی کو آپ پکڑ کر رکھ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے. باپ کی تسلی کا سامان ہے یہ. باپ کو بڑی تکلیف ہوگی، ہم ان کو چھوڑ دیجئے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم آپ کو اچھے کام کرنے والے، نیک کام کرنے والا سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں نا. آپ کو بہت شریف انسان دیکھ رہے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. ہمارے پونجی کو بھی واپس کر دی اور سب کو گلہ بھر کے دیا اور بڑے مہمان نوازی بھی کی. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو آپ پکڑ لیجئے چوری کی سزا میں، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے. حدیثوں نے کیا کہا؟ اصل تو مقصد تو انہیں اپنے بھائی کو روکنا ہے نا، اس لیے کہا معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. بِأَن نَأْخُذَ یا من ان نَأْخُذَ، کیا ہے؟ من ان نَأْخُذَ کیا ہے؟ منصوب بنزع الخافض ہے. اس بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے کہ ہم پکڑے مگر اس آدمی کو جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا. یعنی ہم جس کے پاس سامان کو پائے انہی کو نہ پکڑ کسی کو اور دوسرے کو پکڑیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. انہی کو تو پکڑیں گے. ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں کہ دوسرے کو پکڑے. کیا ہے؟ دوسرے کو پکڑے ان کے مجرم کے بدلہ میں. مگر اللہ یہ کہ ہم پکڑے مگر یہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے اس بات سے. کس بات سے؟ کہ ہم دوسرے کو پکڑنے سے. دوسرے کو ہاں اسی کو پکڑیں گے. من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسا کیا ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. ان اخذنا مکانہ آخر، ان کے جگہ پر دوسرے کو اگر ہم پکڑیں گے، انا اذا لظالمون، تو اس وقت ہم کیا ہو جائیں گے؟ ظالم ہو جائیں گے. کہ کوئی کرے اور کوئی بھرے، ایک کرے دوسرا بھرے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. ارے سمجھے تو مایوس ہو گئے. ارے سمجھے نا جی. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، جب ان سے مایوس ہو گئے، استیأس سے مایوس ہونا. خَلَصُوا نَجِيًّا، خَلَصَ يَخْلُصُ منا الگ ہونا، نجیًّا کے منا متناجین، کس کے معنی میں؟ وہ الگ ہو کر سرگوشی کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ بیٹھ کر الگ سے مشورہ کرنے لگے. 9 بھائی مل کے کہ کیا کرنا چاہیے. بنیامین تو پھنس گئے اور ہم نے بھی بہت مشکل سے والد صاحب سے ان کو لایا ہے، اب کیا کریں؟ بہت مصیبت ہے نا. خلاصو نجیّا، تو سب بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگے الگ ہو کر. قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ،
ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، بڑے نے کہا یہودا نے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لی، اللہ کا عہد لیا، تم سے اللہ کا عہد لیا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر جی ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، فرط تفرید کے معنی آتے کمی کرنا، کیا کرنا؟ کمی کرنا. اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے حق میں کوتاہی کی ہے، یوسف کے حق میں کوتاہی کی ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک تو عہد و پیمان کر کے آئے ہو، اور دوسری بات اس سے پہلے بھی تم نے اپنے والد کو تکلیف دی یوسف کے بارے میں خیانت کر کے. فلن ابرح الارض، بریح یبرح سے فلن ابرح ارض، یعنی زمین سے میں نہیں ہٹوں گا. زمین سے مراد ملک مصر سے، میں ملک مصر سے ہرگز نہیں ہٹوں گا. حتی یأذن لی ابی، میں یہاں رہوں گا اور بنیامین کو لانے کے لیے کوشش کرتے رہوں گا. یا تو بنیامین مل جائے لے جاؤں، یا والد صاحب مجھے بلائے تب جاؤں. دو حالت ہے، والد صاحب بلائیں گے تب جاؤں گا، یا تو بنیامین کو لے کے ہی جاؤں گا. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے جانے کی اجازت دے دے. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، یعنی بنیامین کو لے جانے کے لیے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے. ارے سمجھے؟ بنیامین کو لے جانے کے اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ راستہ نکال دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم وہ بڑے بھائی کہہ رہے تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، جا کر فقولوا کہو ان سے، یا ابانا ان ابنک سرق، آپ کے بیٹا نے تو چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، یہ وما شہدنا کا مراد ہے یہاں وما قلنا، ہم نہیں کہتے ہیں مگر وہ بات جس کو ہم جانتے ہیں. جو ہم جانتے وہی کہہ رہے. رنگے ہاتھ پکڑے گئے، ان کے کچھ سامان میں کیا ہے، سامان مل گیا، اسی لیے جو ہم نے دیکھا ہے وہی کہہ رہے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی باتوں پر تو ہم محافظ نہیں ہیں. ارے سمجھے؟ غائب میں انہوں نے کیا کیا ہے، ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے، دیکھ بھال کی ہے. چپکے سے انہوں نے چوری کر دی تو ہم نے دیکھا نہیں، تو غائب کی بات کو ہم نہیں جانتے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ سے بہت زیادہ کوشش کر کے ان کو لے گیا، ارے سمجھے، لیکن وہ چور ثابت ہوں گے کیا پتہ ہے. ہم نے تو بہت کوشش کی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے، لیکن واپس نہیں لا پائے، اور ہم لے جانے کے وقت وہ ہمیں کیا پتہ غائب کی بات کہ وہ چور ثابت ہوں گے. اگر ایسا پتہ چلتا تو ہم نہیں لے جاتے. اس لیے کہہ رہے وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غائب کی باتوں کے محافظ نہیں ہیں. اپنے بات کو پختہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ہم پر یقین نہ آئے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اے اہل القریہ، آپ ان گاؤں والوں سے، ان بستی والوں سے پوچھو جس میں ہم تھے، یعنی مصر کے لوگوں سے پوچھو. چوری ثابت ہو گئی، سارے لوگوں نے دیکھا جی، اس لیے مصر والوں سے کیا کرو، پوچھ لو اگر ہمارے بات پر یقین نہ ہو. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور عیر سے مراد اصحاب العیر، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھو جس قافلہ میں ہم تھے، جس قافلہ میں ہم تھے، جس قافلہ میں ہو کر ہم آئے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وَإِنَّا إِذًا لَصَادِقُونَ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم اپنے قول میں سچے ہیں. بے شک ہم اپنے قول میں کیا ہے؟ سچے ہیں. ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے چوری کی. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم،
امرا اے ما سرقہ ابنی، میرے بیٹا نے چوری نہیں کی ہے، بلکہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے تمہارے لیے. جس طرح سے یوسف کے بارے میں کہا بل سولت انفسکم، شیر نے نہیں کھایا ہے، بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے، بلکہ تم نے ایک بات بنا لی ہے. یہاں بھی ہے یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، انہوں نے چوری نہیں کی. آپ میرا کام کیا ہے؟ فصبر جمیل، میرا کام کیا ہے؟ امری صبر جمیل. کیا ہے؟ میرا کام تو صبر جمیل ہے، ایسا صبر جس میں کوئی شک و شکایت نہ ہو. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے پاس ان سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے. یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، سب کو اکٹھا کریں گے. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا ہے، خوب جانتا ہے. ارے سمجھے؟ اور حکمت والا، اپنے حکمت بالغہ سے آپ مجھے آزمائش کر رہے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب ان سے الگ ہو گئے، بات چیت کر کے الگ ہو گئے، کوئی برا بلا نہیں کہا. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، یا اسف آئے اسفی، یا اسفی، آئے میرا افسوس یوسف پر، آئے میرا افسوس یوسف پر، یوسف پر افسوس. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی. ان کی دونوں آنکھیں کیا ہو گئی؟ روتے رہے 40 سال تک روئے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ غم کی وجہ سے روتے آنکھیں کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. اور آنکھ میں کچھ بیچ میں کالا پن ہے نا، پتلی جو کالا ہوتا ہے وہ بھی سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ، چنانچہ وہ اندر گھٹ رہے تھے، وہ اندر گھٹ رہے تھے، یعنی تکلیف کی وجہ سے اندر پریشان ہو رہے تھے، کسی کو بیان نہیں کرتے تھے، خاموشی سے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کظیم، وہ خاموشی کے ساتھ تکلیف محسوس کر رہے تھے، اندر تکلیف سے کیا گھٹ رہے تھے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں، کسی کو نہیں کہتے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. تو انہوں نے کہا، بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، خدا کی قسم تم یوسف کو تو یاد کرتے رہو گے. یوسف کیا کرو گے؟ مسلسل یاد کرتے رہو گے. حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ تم بیمار پڑ جاؤ گے. حرضاً کے معنی بہت زیادہ بیمار، غم کی وجہ سے. او تکون من الہالکین، یا تو غم کرتے کرتے برباد ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اتنی زیادہ تکلیف، اتنا زیادہ رنج اور غم، اتنا دن ہو گیا پھر بھی رنج غم ختم نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے! کسی کا کوئی بیٹا گم ہو گیا، مر گیا، تو چند دنوں کے بعد غم ہلکا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی. لیکن اتنی لمبی مدت کے بعد آپ بھولتے ہی نہیں، ان کو یاد کرتے رہتے ہو، روتے رہتے ہو، پریشان ہوتے رہتے ہو، تو برباد ہو جاؤ گے، بیمار پڑ کے مر جاؤ گے. باپ سے کہہ رہے ہیں. یار سمجھے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا آتا ہے، بھائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہے. مال و اولاد فتنہ کی چیز ہے. مال و اولاد سے اتنی محبت نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک نبی ہو کر اپنے بیٹے سے اتنی محبت کیوں ہے بھائی؟ کہ مر رہے ہیں ان کی محبت میں، 80 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے لگ بھگ ہیں. تو سوال پیدا آتا ہی ہوتا ہے کہ نبی ہو کر اپنے اولاد سے اتنی محبت، اتنا اللہ کے کیا ہے احکام، اللہ کے فیصلہ پر ان کو یقین نہیں ہے کیا؟ جی ہم بھی تسلی دے، جو کسی کے کوئی بیٹا مر جاتا ہے، کوئی بیٹی مر جاتی ہے، تو اللہ کی کیا ہے فیصلہ پر یقین کرو، صبر کرو، اللہ اجر دیں گے. تو لوگ صبر کرتے ہیں. لیکن جس چیز کا جو ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی ہو جس کا تعلق آخرات سے بھی ہو، تو وہ محض دنوی چیز نہیں ہے، وہ اخروی چیز بھی ہے. کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے غم کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہے،
اللہ نے ان کے اندر اخلاق کریمانہ عطا فرمایا، عفت پاک دامنی دی، اور جی اور ایک نبی برحق ہے، اس وجہ سے حضرت یعقوب کو ان سے زیادہ کیا ہے محبت تھی، اور ان کے غم کی ان کے کیا ہے جدائی پر زیادہ تکلیف تھی۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ محض دنیا نہیں ہے یہ اولاد، یہ اولاد کیا ہے محض، یہ تو اخروی سامان ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا، اس کا تعلق آخرات سے ہے، اس لیے ان کی جدائی پر، ان کے مفارقت پر غم ہے، غم کرنا یہ کوئی کیا نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، شکاش کی شکایت ان سے اشکو، بس سن کے مناتے بہت زیادہ غم، بہت زیادہ غم، میں اپنے غم کی اور تکلیف کی اللہ ہی سے شکایت کرتا ہو۔ تو بیٹوں نے تو کہا کہ غم سے مر جاؤ گے، تو اللہ کیا فرما رہے یعقوب علیہ السلام، میں تو اپنے غم اور تکلیف کی شکایت کن سے کر رہا ہوں؟ اپنے اللہ ہی سے کہہ رہا ہوں، تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہو، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہو جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ کی طرف سے باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، اور وہ امتحان کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کریں گے، راحت اور آرام اور کر دیں گے، اور تکلیفیں دور کریں گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور میرے جو بیٹے دونوں گم ہو گئے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد پھر اطمینان کے لیے فرمایا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو تم جاؤ، اے میرے بیٹو تم جاؤ، کوشش کرنا چاہیے ہر حالت میں۔ ارے سمجھے؟ ہاتھ پیر اٹھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اپنی مصائب و تکلیف کو دور کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرو، اسی لیے کہہ رہے اذهبوا، تم جاؤ، کہاں جاؤ؟ یعنی مصر میں پھر جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تحسس میں تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو، واخیہ اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی کیا کرو؟ تلاش کرو، تحسس تلاش کرنا، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے، روح ان کے من رحمت، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر جاؤ، جا کر تلاش شروع کر دو۔ تو بنیامین تو وہاں پکڑے گئے، وہاں تو ان کا ہونا یقینی ہے، لیکن یوسف کے بارے میں تو وہاں ہونا یقینی نہیں ہے، لیکن اللہ کے طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ وہاں وہ ہو سکتے۔ ارے سمجھے؟ جب کسی کام کے تکمیل کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خود بہت اسباب مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ارے سمجھے نا مجھے؟ جب کسی کام کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خود بہت ہی سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں جی۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، نصیحت فرما رہے بے شک اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر کافر قوم۔ اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، اور ان کو تلاش کرو، جا کر کیا کرو؟ تلاش کرو۔ فلما دخلوا علیہ، تو وہ تلاش کر کے یوسف علیہ پھر گئے مصر میں، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ان کو جا کر بہت من سماجت، بہت زیادہ لجاجت کے ساتھ اپنی کمزوری اور بے کسی کو ظاہر کیا، اور کہاں بہت سارے، ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کہ ہم اس مرتبہ جو تیسرے مرتبہ کے ہے نا آئے ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، گھر میں تھوڑا بہت جو سامان پڑا ہوا تھا، بہت نکمی چیز وہ لے کر ہم آئے ہیں، آپ کیا کیجیے، پورا کر کے ہمیں دے دیجیے، نہ کیا ہے غلہ، اور ہم پر احسان بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بہت زیادہ یار آپ نے کمزوری کا اعتراف کیا، جس کو یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قسم کی تکلیف ہو رہی تھی، اور ان کا دل بالکل نرم ہو گیا تھا۔ ارے سمجھے؟ اور اللہ کے طرف سے وہ وقت آ گیا کہ یوسف اپنے کیا ہے دل کی بات کو ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ ارے سمجھے؟ فلما دخلوا علیہ، جب حضرت
جب وہ لوگ یعنی برادران یوسف کے پاس دوبارہ مصر میں آئے، قالو آ کر کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، خاندان کو تکلیف لگی ہے، تکلیف آ گئی ہے، یعنی بھوک قحط، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کچھ نکمے سامان لے کر آئے ہیں، پونجی لے کر آئے ہیں۔ اس مرتبہ جو پونجی لائے نا، سامان لے آئے، وہ نکما ہے، وہ بازار میں چلنے والا نہیں ہے، گھر میں نہیں تو کیا کرے، جو تھا لے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمارے لیے مکمل غلہ دے دیجئے۔ ہم اپنی کیا کمزوری بے کسی کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ جو سامان ہے نا وہ تو اس کے کیا قیمت نہیں بن سکتی ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اب ہم پر کیا کر لیجیے، احسان۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، کیا کیجئے، صدقہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں صدقہ سے مراد رعایت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو پیسہ ہے نا وہ کھوٹ ہے، اصلی پیسہ نہیں ہے، جو پونجی لائے وہ اصلی پونجی نہیں ہے، ناقص ہے، جس کے بدلہ میں سامان غلہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم پر رعایت کیجیے۔ تصدق علیہ سے مراد ہم پر رعایت کیجیے، رعایت کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ ورنہ ایک انبیاء کی اولاد ہو کر وہ صدقہ مانگیں گے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ہر سمجھ اشکال بھی ہوتا ہے کہ انبیاء اور خاندان نبوت کے لیے تو صدقہ کا مال کھانا حلال نہیں ہے، جی حلال ہے کیا؟ تو یہ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا، ہم پر احسان، تھوڑا رعایت کیجئے، دے دیجئے، جو تھوڑا بہت کھوٹ پیسہ لائے اس کے بدلے میں دے دیجئے، ہمیں محروم نہ کیجئے۔ اگر صدقہ کا لفظ مراد لیا جائے کہ صدقہ کر دیجئے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ صدقہ ان لوگوں کے لیے صرف شریعت محمدی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لیے یہاں ناجائز تھا صدقہ، لیکن انبیاء سابقین کے شریعت میں انبیاء کا صدقہ حلال تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر صدقہ اگر ان کے لیے حلال نہیں ہے تو مفہوم کیا ہوگا کہ ہم پر رعایت کیجئے، احسان کیجئے، کہ ہم تھوڑا بہت جو پونجی دے رہے ان کے بدلہ میں ہمیں دے دیجئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تو انہوں نے کیا کہا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تم کو پتہ ہے تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم کیا تھے، جاہل تھے، تم کیا تھے، جاہل تھے، یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی تم حلال و حرام سے زیادہ واقف نہیں تھے، لوگوں کو تکلیف دینے میں کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، تمہارا زمانہ جاہلیت میں تم جب نافرمان تھے، تم نافرمانی تو کی، اپنے بھائی کو ستایا، باپ سے جدا کیا، دھوکہ دیا، تو اس وقت تم یوسف کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تمہیں پتہ ہے، یعنی اس واقعہ کو تو اشارہ کر دیا، سمجھ رہے ہو، قالوا، تو ان کی بھی ہوش اڑ گئی، بھی کیا کہہ رہے یہ، سمجھے، اور اوپر نیچے دیکھنا شروع کیا، یہ شاید یوسف یہ لگ رہا ہے، ایسا کچھ ہے، اور انہوں نے جو خواب دیکھا ہے نا اس کی طرف بھی ذہن جا رہا ہے کہ 11 ستارے ان کو سجدہ کریں گے، جی سمجھے، تو اس سے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، شاید وہی ہمارے یوسف ہے، یار اللہ نے وہ مقام دیا ہے، اس طرح ان کے ذہن میں آ رہا ہے۔ قال، تو انہوں نے پوچھا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ یوسف ہے، کیا آپ یوسف ہے، تو یوسف نے کہا نعم، قال انا یوسف، ہاں میں کیا ہوں، یوسف، ھذا اخی، اور یہ جو ہے نا بنیامین ہے میرا حقیقی بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے،
اللہ نے ہم پر کیا کیا احسان کیا ہے کہ انہوں نے ساری تکلیفوں کو دور کر کے آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بادشاہت دی ہے. ارے سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ انہو من یتق ویصبر، اور سنو جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، ویصبر اور ناگوار حالات پر مصائب پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے تقوی اختیار کیا. زلیخا نے ان کو پھسلایا لیکن کیا ہے؟ تقوی اختیار کیا، اور جیل میں بھی برداشت کیا، اور کہاں ہے وہاں کنویں میں بھی صبر کیا. سارے صبر ہی صبر ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ اس صبر اور تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ارے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام کیا اپنی تعریف کر رہے کیا وہ تقوی والے صبر والے؟ بلکہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں، اللہ کے نعمت کے شکریہ کے طور پر کیا ہے کہہ رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر کرتا، تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو وہاں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے ایسے اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو. فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے. جزا کیا ہے؟ محذوف ہے. کیا جزا محذوف ہوگا؟ لا يضيع اجرہ، لا يضيع اجرہ، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اجر المحسنین. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو یوسف کے بھائی کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی، فضیلت دی ہے. آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر کیا دی ہے؟ فوقیت دی اور فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم کیا ہیں؟ گناہ گار ہے. اے اِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کیا ہے؟ اِنَّا كُنَّا، ان یہ کیا مراد ہے؟ ان مخففہ من المثقلہ، بے شک ہم کیا ہے؟ گناہ گار تھے. ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کام کیا ہے، ہم گناہ گار ہیں. آپ کو تکلیف دیا، آپ کو بیچا، آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، باپ کو پریشان کیا، جی جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو یہ سب حالات ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کچھ کہا؟ ان کو مارنے کی دھمکی دی، برا بھلا کہا، آر دی کہ تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، تم تو بڑا غبیص و غدار ہو، کس طرح کچھ کہا. انہوں نے کیا کہا؟ کوئی کسی طرح کا یعنی ایسا لفظ بھی نہیں بولا جس سے ان کو تکلیف ہو، بلکہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں ہے، آج تم پر کوئی کیا ہے؟ در پکڑ نہیں ہے. ارے سمجھ رہو یا تم پر کوئی کیا نہیں ہے؟ قصور نہیں ہے، تم پر کوئی در پکڑ نہیں ہے. کیا لکھا تھا اس کا ترجمہ؟ اس کا تم پر کوئی گرفت نہیں، در پکڑ نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اذهب یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے. اللہ تم کو جملہ دعائیہ جملہ دے دی. اس کا مطلب یہ اللہ یوسف نے معاف کر دیا، کر کے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. جی یہ تو انبیاء کی شان ہے اور یوسف کے اخلاق کریمانہ ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں. اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، تو کہنے لگے آخر میں چل کر اچھا جو بات ہو گئی چھوڑو، آپ ایسا کرو کہ تم جاؤ اپنے گھر واپس اور میرا کرتا لے جاؤ. میرے والد صاحب کی جو بینائی ختم ہو گئی نا، ان کے کیا آنکھ کے اوپر جو ہے وہ کرتے ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ کرتا کون سا ہے جس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ بینائی لوٹ کر آ جائے گی؟ ارے سمجھ لو یہ عام کرتا ہے کہ میرے کرتا تمہارے کسی نابینا آدمی کے سر پر ڈال دو تو بینائی آ جائے گی کیا؟ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے. ارے سمجھ لو اس کرتا میں اللہ نے وہ اثر ڈالی
اور اللہ کی طرف سے ان کو اس کا علم ہوا، ان کو اللہ نے بتایا کہ تم ایسا کرو تو تمہارے والد سے کی بنائی واپس آ جائے گی. یا ایسا ہی کیا حضرت یوسف نے ایسا کتنے کرتا ڈال تو بنائی آ جائے گی. یہ تو خاص کرتا ہے. حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، لکھا ہے انہوں نے، بعض روایتوں سے انہوں نے نقل کیا کہ یہ کرتا جو ہے وہ کرتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے برہنہ کر کے ننگا کر کے آگ میں ڈالا ہے، کپڑا اتار دینا، تو اس وقت جنت سے جبریل علیہ السلام نے لباس لا کر ان کو پہنایا ہے. ارے سمجھے. اس کے بعد یہ ابراہیم کے بعد یہ کرتا کس کے بعد؟ اسحاق کے بعد ہے. اسحاق سے یعقوب کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام نے اس کرتا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک کیا ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نہیں، وہی تعویذ جس میں ڈالتے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے تعویذ قبض میں، قبض، بڑے قبض میں اس کو پیک کر کے ڈال دیا اور گلے میں لٹکا دیا تاکہ ان کو نظر بد نہ آئے کہ بہت خوبصورت تھے. ارے سمجھے، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور جس وقت ان کے بھائی لے گئے ان کو باپ سے دھوکہ دے کر اور کنویں میں ڈال رہے تھے تو ان کو ننگا کر کے ڈالا کنویں میں. تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گلے سے وہ تعویذ کے طور پر جو کرتا تھا اس کو نکال کر وہ پہنایا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وہی کرتا حضرت یوسف نے اپنے باپ کے سر پر ڈالنے کے لیے، آنکھ پر ڈالنے کے لیے کہا، جس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ بنائی لوٹ آئے گیا. اور یہ خود سے نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر یہ کہہ رہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، تم میرے اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی بصیرت بنائی لوٹ آئے گی. ان کی بنائی کیا آ جائے گی؟ لوٹ آئے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے سارے اہل کو میرے پاس لے آنا، لے آؤ. اپنے باپ کو لے آؤ. کہ بیعت بھی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ کہ بڑا بن گیا اس لیے باپ کو بتا رہا ہے، باپ کو لینے نہیں جا رہے. کہ میرے ایسے حالات کہ میں جا نہیں پاؤں گا یہاں، عمر بادشاہت میں کیا ہے، سلطنت میں مشغول ہو، اس لیے تم سب کو لے آؤ، بھائی بہن باپ سب کو لے آؤ، تم یہاں شفٹڈ ہو جاؤ گے. ارے سمجھ رہے ہو، حکومت کے مالک بن گئے ہو. ارے سمجھے، پرائم منسٹر بن گئے ہو، اس لیے کیا ہے سب کو آسام سے لے جاؤ دلی میں. وہاں کیا ہے حکومت کی طرف سے کیا ملے گی؟ اے سی میں بنگلے ملے گی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ والے جدا ہو گئے تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا جاؤ اور لے آؤ سب کو، جب وہاں سے بادشاہ کے ہاں جدا ہوئے، یوسف کے ہاں سے جدا ہوئے، تو سنو 8 دن کا راستہ ہے مصر سے کنعان. تو جب جدا ہوئے تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں تو اپنے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے میں تو اپنے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، میں اپنے یوسف کی خوشبو پا رہے. تو وہ لوگ آس پاس کے لوگ رہے، بڑے میاں تم تو بڈھے ہو گئے اس لیے آپ کو بکواس کرتے رہتے ہو. ارے سمجھے رہے، یہ دو لوگوں کی باتیں کرتے کہاں کتنے سال ہو گئے، 40 سال، اس کی ہڈی بھی ملنا مشکل ہے، کہاں مار کے گرایا. ارے سمجھے رہے، آپ تم کہہ رہے ہو خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت یعقوب نے خود ہی کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ والے مصر سے جدا ہوئے، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ یعقوب نے کہا اپنے آس پاس کے لوگوں سے، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہو، لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اگر تم بڑھاپا میں بہکی ہوئی باتیں کرنے والے مجھے نہ کہو. بڑھاپا میں لوگ بہکی باتیں کرتے نہیں کرتے. تو اگر یہ تم مجھے نہ سمجھتے ہو، اگر نہ سمجھو تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. ورنہ تم تو یہی کہو گے بڑے میاں تو یہی باتیں کرتا رہتا ہے. قالوا، تو انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، خدا کی قسم تم تو پرانی خیالات میں مبتلا ہو، تمہارے پرانے غلط خیالات میں مبتلا ہو. تم تو یہ سمجھ رہے ہو تمہارا یوسف زندہ ہے، وہ آ جائے گا. وہ کہاں مار کے گرایا اور بیڑیا کھا گیا، ہڈی تک ملنا مشکل ہے. پرانے بات خیالات میں تم مشغول ہو. ارے سمجھ رہے ہو، فی ضلالک القدیم منا تم اپنے پرانے غلط خیالات میں کیا ہو مبتلا ہو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے. جب وہ یہاں جو ہے کنعان کے بغل میں کنویں میں ڈالا، بالکل کنویں بغل میں کنویں میں ڈالا ہے اور 3 دن رہے،
کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا، اور آپ جو ہے 8 دن کے مسافت کا راستہ ہے، وہاں سے کہہ رہے کہ یوسف کی خوشبو میں سونگ رہا ہو، یہاں اس کا علم نہیں، اور وہاں 40 سال کے بعد اتنے دور سے خوشبو آ رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے نا، اللہ ہی کرا رہا ہے سب کو، کسی کے بس میں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، یہ ان زیادہ ہے، فلما جاء البشیر، جب بشارت دینے والا آیا، بشارت تو بشیر جو بشارت دینے والا سے مراد وہی بنیامین یہودا نے کہا میں جو کنویں میں ڈال کر خون لگا کر خون سے لت پت کر کے جو کرتا لے گیا تو میں ہی کرتا لے جانے والا تھا باپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اسی لیے میں آج بشارت کے جو کرتا میں خود ہی لے کر جاؤں گا۔ ارے سمجھ رہے ہو تو بشیر سے مراد وہی ہے۔ القاہ علی وجہہ، اپنے باپ کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو باپ کی بینائی لوٹ آئی، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، میں تو یہی کہہ رہا تھا خوشبو پا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے جی، اب ہمارے یوسف آگے سب آگئے، بنیامین بھی آگئے جی، تو جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ہو، میں علم نبوت سے بتا رہا ہوں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تو بیٹوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا، یوسف کو آپ سے جدا کیا، بنیامین کو آپ سے جدا کیا، یہ سب گناہ ہے، اس لیے ہمارے لیے آپ کیا کیجئے، مغفرت کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم کیا ہے، گناہ گار ہے۔ قال سوف استغفر لکم، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے لیے عن قریب استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور کیا مہربان ہے۔ استغفار کروں گا، کر رہا ہو نہیں، یعنی کروں گا یعنی مقبول وقت میں تہجد کے وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا، سمجھے نہیں سمجھے کیوں مقبول وقت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔